वगैरह स्लेब बनाते हैं, स्लेब के ऊपर यानी कि वो मुकम्मल सारी लिखाई वगैरह करते हैं, लिखाई के साथ उसकी तस्वीर भी लगाते हैं ना। हाँ ये देखें जी, अब ये मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले की नवी कब्र है, इसका उन्होंने बनाया है। बनाने के बाद ये अंदर तो हम नहीं देख सकते क्या है क्या निज़ाम है, लेकिन बाहर से ये देखें महसूस हो रहा है, फूल वगैरह उन्होंने डाले हुए, कपड़े वगैरह। ये हम आए हैं यहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर ये कोई लाइब्रेरी टाइप बनी हुई है, ठीक है। कब्रिस्तान में लाइब्रेरी टाइप है, कोई कुरान शरीफ वगैरह किसी ने पढ़ना हो, यानी कि ये निज़ाम है यहाँ का, ठीक है। ये भाई है यहाँ पे आगा। ये वो भाई जिनकी तस्वीर इस काम ने तमाम शकूक व शुबहात को दूर कर दिया। ये एक नेमत थी जिसकी बहुत ज्यादा तबलीग की जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी तबलीग कम हुई। आयत कहाँ है, कितने हुरूफ है, ये भी अच्छे हैं, नहीं, उसको दुनिया भर में फैलाना चाहिए। जो कुरान रिसालत माब पर नाजिल हुआ वही कुरान करबलाई काजिम के दिल में है, और वो वही कुरान है। आयतुल्लाह बुरुजती उसके पास गए, आयतुल्लाह हुज्जत उसके पास गए, दीगर हजरात तशरीफ लाए। इस शख्स की तफसील सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वो एक अनपढ़ आदमी था और चेहरे से भी कोई ज़हीन इंसान नहीं लगता था, लेकिन एक परहेजगार और खामोश इंसान था। कैसे इस आदमी को नीकी और पाकीज़गी के वजह से अल्लाह की किताब पर मुकम्मल इल्म है। ये बता रहे हैं जो करबलाई काज़िम है, उर्दू में इन्होंने की हुई है ट्रांसलेट, कि ये बिल्कुल अनपढ़ थे और लेकिन ये परहेजगार नेक थे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरा, ये इनको रात रात जो है ना ये हिफ्स हो गया। तो इनके पास बड़े बड़े आलिम है, इनका वही जिस तरह मैंने बताया टेस्ट की सारी उसी उर्दू में बता रहे हैं जी। ये उनके वो है, कब्र मुबारक है, ठीक है जी। यहाँ ये वो भाई है जो, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने तस्वीर वगैरह रखी हुई है कि आप यहाँ पे आए तस्वीर वगैरह यानी कि करें, जो दुरूद इस्लाम इनके ऊपर भेजना है, ठीक है, वो ये है। अच्छा ये देखें जी, हमारे कब्रिस्तानों के अंदर तो ऐसा निज़ाम नहीं है, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है इनका। ये कब्रिस्तान के अंदर का निज़ाम है, कब्रिस्तान के अंदर मज़ार है, मज़ार के अंदर यानी कि ये कब्र मुबारक है, जिसकी वजह से पूरा कब्रिस्तान मशहूर है। ये फूल वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं, तो यहाँ से ना कुछ चीज़ें भी मिल जाते हैं अगर आपने किसी को अपने फोटो को हदिया वगैरह करना हो, यानी कि यहाँ पे निज़ाम सारा मिल जाता है। मैं यहाँ पे घूम तो रहा हूँ, पता नहीं वीडियो भी फ़िलहाल तो इन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया, अगर कोई इतराज़ करते तो हम वीडियो वगैरह ना बनाते हैं, ठीक है। ये कुरान शरीफ वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें ये क्लिप भी मिल जाए, ये भी यानी कि हम दिखा देंगे आपको। तो बाकी फ़िलहाल आगे चलते हैं, आगे देखते हैं निज़ाम। ये आदमी वो है जो हमारे साथ था वहाँ पे, इन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की थी। यहाँ के लोगों का अदब आपको दिखाएं, जब हम अंदर कमरे में यहाँ पे दाखिल हुए मज़ार के अंदर, तो हमने अपने चप्पलें वगैरह बूट वगैरह बाहर निकाल दिए थे, लेकिन वो देखें जी वो बंदा आया, ठीक है, उन्होंने तमीज़ के साथ बादबन हमारे वहाँ से बाहर से चप्पलें वगैरह उठाई, चप्पलें वगैरह उठा के उन्होंने यहाँ पे अंदर रख दी अलमारी में, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ से जा रहे हैं, ये हम कब्रिस्तान से हम बाहर निकल आए हैं, उससे सॉरी मज़ार से बाहर निकल आए हैं। कब्रिस्तान का तो आपको तकरीबन सारा व्यू दे दिया, अब मिलते हैं कुछ देर बाद, ठीक है। शाह साहब ये जो बने हुए हैं गोल गोल, ये क्या चीज़ है? ये सारी बैठने की जगह है, बेंचेस हैं। और आप देखें कि ये जिस तरह बता रहे हैं कि ये कदीमी कब्रिस्तान है, अब आप ख़ुद देखें, अगर हमारा ये कब्रिस्तान कदीमी होता तो उजड़ चुका होता, ख़त्म हो जाता। यहाँ एक निज़ाम मौजूद है, जैसे आप कब्रें, कोई कब्र घिरी हुई नहीं है, सारी पुख्ता हैं, दरख्त हैं, सफाई का इंतज़ाम है,
اور قبرستان کا باقاعدہ یہ دفتر بنے ہوئے ہیں جو اس کی لوک آفٹر کرتے ہیں. یہ ساتھ دفتر بنے ہوئے ہیں, سارے دفتر ہی ہیں مکمل دفتر ہیں, سارے. یہ اس سائڈ پہ ہیں. یہ سائڈ پہ بھی دفتر ہیں. سارا نظام دیکھتے ہیں, لوگ آتے ہیں یہاں صفائی کرتے ہیں. اچھا پھر درخت دیکھیں, یہ سفیدے کا درخت ہے, چھوٹے چھوٹے درخت لگائے ہوئے ہیں, ان کا سایہ. ویسے تو ایران ٹھنڈا علاقہ ہے لیکن پھر بھی گرمیوں میں گرمی پڑتی ہے. تو یہ دیکھیں ایک نظام ہے, ایک لگتا ہے کہ کچھ چیز ہمارے جائیں قبرستان میں قبریں گھری پڑی ہوتی ہیں فلاں, وہ ایک انہوں نے کوئی بدعت شروع کی ہوئی ہے جو ہے نا, وہ میں تو اس کو بدعت ہی کہوں گا کہ محرم میں جو ہے نا یہ 10 محرم تک قبریں لیپنا شروع کر دیں. ایک ہی دفعہ نظام ہو, یہ لیپنے والا چکر ہو ہی نہ, ٹھیک ہے نا. یہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ قبریں لیپی جاتی ہیں, وہ جو اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اپنوں کو یاد کرنا چاہیے, ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے, تلاوت کرنی چاہیے, ان کو ہدیہ بھیجنا چاہیے, ثواب ہے. لیکن یہ نظام ہے یہاں پہ, مطلب کہ جس طرح ایک جو ہے نا ایک قبرستان کی شاید لگتا ہے مجھے اتھارٹی, پاکستان میں کمپنیاں بہت ہیں, اتھارٹیاں بہت ہیں, سیمی گورنمنٹ ادارے بہت ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. لیکن یہاں یہ دیکھتے ہو نا, یہ ہم جہاں بھی گئے چو صاحب ہم نے گلیاں پھری ہیں آپ اور میں, گلیوں میں ادھر گلیوں کہیں بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی کچرا ملا ہو. یہ ایک بہت اچھی بات ہے, ہمیں سوشل. اچھا ایک اور وہاں زبردست ہے, گیری بیٹھی ہے, گیری وہ سرائکی جی کو فاختہ کہتے ہیں, ٹوٹن آتا, ٹوٹن اردو میں فاختہ کہتے ہیں شاہ صاحب, اردو فاختہ آتا ہے گیری. اچھا یہاں نا یہ گیریاں بہت زیادہ ہیں. ہاں یہ اگر میرے پاس جو ہوتی نا وہ چھرے والی بندوق ہوتی تو میں ہوں تک 4-5 چٹ کے کھا دی بیٹھا ہوں. اتنی زبردستی تگیرا منہ پھرن گھر اندر چیڈو سارے. یہ نا شاہ صاحب وہی ہے, بیٹھنے کا نظام ہے یہاں پہ نا, دیکھیں جی کوئی آیا ہے, کوئی آیا ہے, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, ہاں ایسے ہی یہاں پہ یہ بیٹھ گئے تسلی سے بیٹھو. ہاں یہ تقریباً ہر 2-3 قبروں کے بعد ہے. ہاں یہ برابر میں یہ ٹھہرا, ادھر یہ ٹھہرا, ادھر یہ ٹھہرا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ انتظام ہے, وہ دیکھیں سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جی, بیٹھے ہوئے بھی ہیں. یہ نظام ہے, یہ قرآن پڑھنا. لوگ اب زیادہ تر آتے ہیں لوگ جو ہے نا قرآن مجید پڑھتے ہیں قبروں کے اوپر, جس کو بھی دیکھا اس نے دعائیں اور قرآن مجید اٹھائے ہوئے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, پتہ چلتا ہے. وہ دیکھیں جی وہ سامنے, یعنی کہ وہ انہوں نے پھول وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پھول بھی لوگ اپنے کپڑوں پہ رکھ رہے ہیں یہاں پہ. اور وہ اندر دکان ہے ایک باقاعدہ قرآن شریف کے, ایک جیسے وہ چھوٹا سا وہ ہم اندر گئے تھے نا مسجد نما, کچھ ایسے ہے. آپ وہاں سے قرآن شریف لے سکتے ہیں, تسبیح اٹھا سکتے ہیں, آپ اپنی تسبیحیں کریں, قرآن شریف کریں. اور یہاں پہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے, بیٹھنے کے اوپر. ہاں اچھا یہ دیکھیں ڈسٹ بن بنایا ہوا. بتاؤ جی, قبرستان کے اندر بھی پکے ڈسٹ بین ہے. یہ ہیں ترقی یافتہ ممالک, یہ ہمارے پاکستانی والے نہیں ہیں کہ ہمارے تو ڈیفنس کے اندر یعنی کہ سارے کچرے بھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہاں کیا پوزیشن ہوگی, نظام ہے, نظام ہے. یہ کرنسی کے لحاظ سے چھوٹا ملک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ترقی کے حساب سے میرے خیال میں یورپن ہے. ہمارے 1000 روپے اور ان کا 1,66,000 روپے, مطلب کہ اتنی کرنسی ڈاؤن ہے. پھر بھی دیکھیں, اچھا صفائی ستھرائی کا نظام تو وہ نہیں ہوتا نا, بندے خود صاف ہونا چاہیے. ہم جو کچھ ذہن میں ہوتا ہے وہ دیواروں پہ ڈال دیتے ہیں, جو گھر میں ہوتا ہے گلیوں میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا, لیکن یہاں ایسا نظام نہیں ہے, یہاں مختلف ہے. 2 چیزیں بڑی دیکھی ہیں میں نے, ایک جو ہے نا صفائی ستھرائی, دوسرا جگہ جگہ شہداء کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. شہیدوں کو اتنا پروموٹ کیا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ پتہ ہے کہ شہداء کی کتنی عزت ہوتی ہے. ویسے بھی شہداء کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے, لیکن یہاں پہ عزت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, قوم ہے جو شہید ہونے والا ہے اس کو پتہ چلے میری بعد میں عزت و تکریم ہوگی. یہاں تو ہم جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیے ہیں, پھر کہتے نہیں فوج کو نہیں دے رہے, جنرل عاصم کو دے رہے ہیں, فلاں کو دے رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. فوج جو ہے نا کہیں سرکشی بھی کرنی پڑتی ہے, چیزوں کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں جو بڑے ہیں جو پالیسیاں بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو گالیاں مت دلوائیں. دیکھیں یہاں پہ اتنی شہداء کے, آپ نے دیکھیں جو سب کتنے شہداء کے پوسٹر ہیں, جگہ جگہ شہید, جگہ کوئی دیوار ایسی نہیں ہے جہاں شہداء کے پوسٹر نہ ہو. صحیح بات, کیونکہ ان کی 8 سال جنگ چلتی رہی ہے عراق کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ امریکہ کے ساتھ ہو, جب سے پچھلے 40-45 سال سے جنگ چلی آ رہی ہے. پھر بھی دیکھیں وہ مینٹین. اب صفائی ستھرائی کا ہمارے ذہنوں سے تعلق ہے, حکومتوں سے نہیں ہے. ہم بیسیکلی خود حکومت تھوڑی کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے باہر کچرا ڈالو. آپ کچڑے ہیں,
بابلا کجڑا پھیلا ہی رکھیا ہر پاس ہے ذہن دا کجڑا پوے تو دیوار تے وال چاکنگ کر دیتی گھر دا کجڑا پوے تو باہروں سٹ دیتا گلی سٹ دیتا بس اتنا لیکن اتنا کوئی اتنا یہ پاکستانی ڈسٹ بن چیزاں ودسٹیں دے ہونا صحیح بات ہے. دیکھیں جی ہم قبروں کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں, کہیں بھی کوئی کچی قبر نظر نہیں آئی ہمیں, کہیں کوئی کچی قبر ہے یا کوئی گری ہوئی قبر ہے. ٹھیک ہے, ہر قبر کے اوپر انہوں نے اپنا نام وغیرہ سلیب بناتے ہیں, سلیب کے اوپر یعنی کہ وہ مکمل ساری لکھائی وغیرہ کرتے ہیں, لکھائی کے ساتھ اس کی تصویر بھی لگاتے ہیں نا. ہاں یہ دیکھیں جی, اب یہ میرے خیال میں کچھ دن پہلے کی نویں قبر ہے, اس کا انہوں نے بنایا ہے. بنانے کے بعد یہ اندر تو ہم نہیں دیکھ سکتے کیا ہے کیا نظام ہے, لیکن باہر سے یہ دیکھیں محسوس ہو رہا ہے پھول وغیرہ انہوں نے ڈالے ہوئے, کپڑے وغیرہ رکھا ہوا ہے. اب اس کی نا یہ کیا کریں گے, سلیب وغیرہ لیں گے, اس کی مکمل سلیب بنائیں گے, اس کی تصویر وغیرہ بنا کے اس کے اوپر مکمل یعنی کہ وہ رکھ دیں گے. ٹھیک ہے, کہیں کہیں پہ کوئی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے, جیسے یہ جگہ خالی ہے, یہ جگہ خالی ہے, وہ دیکھ لیتے ہوں گے جو سی جگہ یہاں پہ ان کو خالی محسوس ہوتی ہوگی تو یہ وہاں پہ اپنا سسٹم کر لیتے ہیں. بہرحال یار بڑا اچھا نظام ہے ایران کا نا, کرنسی ان کی واقعی لو ہے, لیکن انتظام کے لحاظ سے تو یہ بہت اچھا ہے جی. ٹھیک ہے, ہم نام وغیرہ لکھے ہوئے نیچے ان کے اوپر سے کراسنگ کر کے جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے, ہر بندہ ایسے ہی ٹپ رہا ہے, ہم کہاں سے ٹپ رہے ہیں. نوکی بات بنی ہے وہ سامنے ایک, یہ دیکھیں یہ سارے مکمل دفاتر وغیرہ یہاں پہ لوگ ایسے ڈیلی میرے حال میں آتے ہیں. یہ جیسے بھی ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں, باہر نکل کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے, کیا نظام ہے. جو قبرستان میں آتا ہے پہلے یہ دعا وغیرہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جیسا اوپر مکمل دعا لکھے, یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں.